پشاور کے علاقے حیات آباد میں 18 گھنٹے بعد کارخانے میں لگنے والی آگ پر 70% قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو کی 25 سے زائد گاڑیاں اور 100 سے زائد اہلکار شعلوں پر قابو پانے میں مصروف۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ایل پی جی کی دکان میں آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر جاں بحق۔ رہائشی عمارت کے فلیٹوں میں دھواں بڑھنے سے خوف و ہراس، فلیٹ خالی کرا لیے گئے۔ ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکے گا، نان فائلر کی اصطلاح ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں اسٹیک ہولڈرز نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کو سراہا۔ تمام ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان میں معیشت کو درست سمت پر گامزن قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف دبئی میں ایک روز قیام کے بعد لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچنے پر کارکنوں نے سابق وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں کی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ حالات قابو میں رکھنے کے لیے لندن پولیس کی نفری بھی موجود رہی۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر غیر قانونی حملہ کیا۔ عراق کی فضائی حدود سے 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ایران کی سرحدوں کے قریب طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغے۔ دفاعی نظام کی وجہ سے نقصان محدود رہا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کا بیان۔ حزب اللہ اور حماس کی جنوبی لبنان اور شمالی غزہ میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹے کے دوران 13 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 12 کی حالت تشویشناک قرار۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے 76 سال مکمل۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے وادی میں فوج اتار کر غاصبانہ قبضہ جمایا۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی آج بھی جاری۔ دنیا بھر میں آج یوم سیاہ کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ 26ویں آئینی ترمیم نظام کی گارنٹی ہے، چور دروازوں سے اقتدار میں آنے کے راستے بند کر دیے۔ اب فعال حکومت کو چور دروازوں سے غیر مستحکم نہیں کیا جا سکے گا۔ عدلیہ کی طرف سے بھی جو معاملات ہوتے تھے ان کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف سمیت سروسز چیفز اور ججز کی تقریب میں شرکت۔ چیف جسٹس نے 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ جسٹس منیب اختر کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپسی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ بھی رکن ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 اور انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کا اجلاس 7 نومبر کو طلب۔ وائٹ بال کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا اعلان مزید تاخیر کا شکار۔ چیئرمین پی سی بی دورہ آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ اور کپتان کا اعلان آج پریس کانفرنس میں کریں گے۔ محمد رضوان کو وائٹ بال فارمیٹ کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سلمان آغا ان کے نائب ہوں گے۔ محسن نقوی نے دونوں سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی۔ پاکستان 4 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب۔ تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے تیسرے ہی روز انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اسپنر جوڑی نعمان اور ساجد خان نے مہمان ٹیم کی دوسری اننگز 112 رنز پر تمام کر دی۔ پاکستان نے 36 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور اسپنر نعمان علی بالر آف دی میچ، بیٹر سعود شکیل مین آف دی میچ، ساجد خان پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔